سالوں پہلے ایک امام صاحب روزگار کے لیے لندن پہنچے۔ روزانہ گھر سے مسجد جانے کے لیے بس پر سوار ہونا ان کا معمول بن گیا۔ لندن پہنچنے کے ہفتوں بعد لگے بند وقت اور ایک ہی روٹ پر بسوں میں سفر کرتے ہوئے کئی بار ایسا ہوا بس بھی وہی ہوتی تھی اور بس کا ڈرائیور بھی وہی ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ یہ امام بس پر سوار ہوئے، ڈرائیور کو کرایہ دیا اور باقی کے پیسے لے کر اپنی نشست پر بیٹھ گئے۔ ڈرائیور کے دیے ہوئے باقی کے پیسے جیب میں ڈالنے سے قبل دیکھا تو پتہ چلا کہ 20 پاؤنڈ زیادہ آ گئے۔ پہلے امام صاحب نے سوچا کہ یہ 20 پاؤنڈ وہ اترتے ہوئے ڈرائیور کو واپس کر دیں گے کیونکہ یہ ان کا حق نہیں بنتا۔ پھر ایک سوچ آئی کہ اتنے تھوڑے سے پیسوں کی کون پرواہ کرتا ہے، ٹرانسپورٹ کمپنی ان بسوں کی کمائی سے لاکھوں پاؤنڈ کماتی بھی تو ہے، میں ان پیسوں کو اللہ کی طرف سے انعام سمجھ کر جیب میں ڈالتا ہوں اور چپ ہی رہتا ہوں۔ بس امام صاحب کے مطلوبہ سٹاپ پر رکی تو امام صاحب نے اترنے سے پہلے ڈرائیور کو 20 پاؤنڈ واپس کرتے ہوئے کہا، یہ لیجئے 20 پاؤنڈ، لگتا ہے آپ نے غلطی سے مجھے زیادہ دے دی۔ ڈرائیور نے 20 پاؤنڈ واپس لیتے ہوئے مسکرا کر امام صاحب سے پوچھا، کیا آپ اس علاقے کی مسجد کے لیے نئے امام ہیں؟ میں بہت عرصہ سے آپ کی مسجد میں آ کر اسلام کے بارے میں معلومات لینا چاہ رہا تھا۔ یہ 20 پاؤنڈ میں نے جان بوجھ کر آپ کو زیادہ دی تھی تاکہ آپ کا اس معمولی رقم کے بارے میں رویہ جان سکوں۔ امام صاحب جیسے ہی بس سے نیچے اترے انہیں ایسے لگا جیسے ان کی ٹانگوں سے جان نکل گئی۔ گرنے سے بچنے کے لیے ایک کھمبے کا سہارا لیا، آسمان کی طرف منہ اٹھا کر روتے ہوئے دعا کی، اللہ مجھے معاف کر دینا، میں ابھی اسلام کو 20 پاؤنڈ میں بیچنے لگا تھا۔ یاد رکھیے بعض اوقات لوگ صرف قرآن پڑھ کر اسلام کے بارے میں جانتے ہیں یا غیر مسلم ہم مسلمانوں کو دیکھ کر اسلام کا تصور باندھتے ہیں۔ کوشش کرے کہ کہیں کوئی ہمارے شخصی اور انفرادی رویے کو اسلام کی تصور اور تمام مسلمانوں کی مثال نہ بنا لے۔ اگر ہم کسی کو مسلمان نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنی کسی حرکت کی وجہ سے اسے اسلام سے منتفر بھی نہ کریں۔ اب مسلمانوں کو زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کیونکہ سفید کپڑے پر لگا داغ دور سے نظر آ جاتا ہے۔